السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کڑھی پکوڑا اور تندوری نان کی ریسیپی جو میں گھر میں بناؤں گی، آپ کے سامنے بناؤں گی اور ساری ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے بناتے ہیں کڑھی اور تندوری نان گھر پہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ دہی لیا ہے میں نے کڑھی کے لیے، 1/2 kg دہی لیا ہے میں نے، اور 1/2 کپ میں نے لیا ہے روسٹ ہوا ہوا بیسن، اور 1/2 ٹی اسپون میں نے اس میں لی ہے لال مرچ پاؤڈر، اور 1 ٹی اسپون میں نے اس میں لی ہے ہلدی پاؤڈر، 1 میں نے لی ہے اس میں پیاز، اور اس میں جائے گا ادرک لہسن کا پیسٹ، جنجر گارلک پیسٹ، وہ جائے گا جی 3 ٹیبل اسپون۔ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جی روسٹڈ بیسن، یہ ہم اس میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ہم نے اس کی ڈال دینی ہے ریڈ چلی پاؤڈر، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے ڈال دینا ہے جی ہلدی پاؤڈر، اور ساتھ ہم نے اس کی ڈال دینی ہے جی یہ پیاز، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالنا ہے 3 ٹیبل اسپون آف جنجر گارلک پیسٹ، ٹھیک ہے، 1 2 3 3 ٹیبل اسپون ہم نے لیا ہے جنجر گارلک پیسٹ۔ اب ہم اس کو وسکر کی مدد سے اس کو ایسے مکس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جی یہ دیکھیں، یہ ہو گیا ہے اچھے سے، اس کو ہم نے کر لیا ہے مکس، اور اب میں اس میں ڈالوں گی جی پانی۔ اس کو ہم نے تھک نہیں رکھنا، اس کو ہم نے پتلا کرنا ہے، تو اس میں ڈالوں گی، دیکھیں میں نے ڈالے ہیں اس میں 2 کپس آف واٹر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں چلے گئے ہیں 2 کپس آف واٹر، اور ہم نے اس کو ہلکے ہلکے سے ایسے مکس کر لینا ہے، اور اب ہم اس کو اپنی ہانڈی میں ٹرانسفر کر لیں گے، اور پھر ہم اس کو فلیم پہ رکھ دیں گے، ہائی فلیم پہ پہلے ہم اس کو بوائل دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دیں گے، تاکہ یہ بالکل آرام سے آہستہ آہستہ سے پکتی رہے، اور ہم اس کا چولہا اس وقت بند کریں گے جب اس میں سے بیسن کی جو ایک اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ہم اس وقت اس پوائنٹ پہ ہم اس کا جو فلیم ہے وہ آف کر دیں گے۔ میں آپ کو بتاتی رہوں گی، اور بس پھر اس طریقے سے ہماری کڑھی جو ہے تیار ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہم اس کے پکوڑوں کی بھی پریپریشن کر لیں گے، میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے کیا کیا ڈالنا ہے اس میں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہو گیا جی اچھے سے، دیکھیں آپ پہلے کتنا تھک تھا، اب نہیں ہے۔ اگر مجھے اور ضرورت لگے گی کہ اس میں کم ہے واٹر تو میں اور ڈالوں گی، میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے اس میں اور واٹر ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، میں نے رکھ دیا اس کو فلیم پہ، اور اب میں نے فلیم کر دی ہے آن، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں، کیونکہ یہ تھوڑی سی تھک ہوتی جائے گی اب، تو ہم نے ابھی اس میں اور واٹر ایڈ کرنا ہے۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے 2 کپس پہلے ایڈ کیے تھے، اور اب میں اس میں اور کتنے کپ ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔
ये देखें जी, ये हल्के हल्के से पकना शुरू हो गई है। तो अब हम इसको साथ ही जो है अपने स्पून की मदद से इसको चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने इसको बार बार इसको चलाना है ताकि ये जले नहीं। देखें अब ये थिक होना शुरू हो गई है। ये देखें ये थिक हो रही है, ये देखें ये थिक होना शुरू हो गई है। अब हमें इसमें और वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसमें 1 कप और ऐड करके देखेंगे कि अगर हमें ये थिक लगेगी तो हम इसमें और वाटर ऐड करेंगे, अगर नहीं तो बस फिर हम 1 कप ऐड करके और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। ये देखें जी, ये देखें अब ये हो गई है थिक, ये देखें। तो अब हम इसको जो है थोड़ा सा बॉईल और करेंगे और इसके बाद जो है हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख के और इसको कवर कर देंगे। लेकिन हम हर 10 to 15 मिनट्स में हमने इसको स्पून चलाना है, क्योंकि ये अगर जल गई तो इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, ये हमने उस पॉइंट पे बंद करना है इसका फ्लेम, जब बेसन की जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी उस पॉइंट पे हमने इसका फ्लेम बंद करना है। फिर हमें पता चलेगा कि हमारी कढ़ी जो है वो रेडी हो गई है, ठीक है। अब हम इसके साथ ही कर लेंगे पकौड़ों की प्रिपरेशन और मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे करूँगी, ठीक है जी जनाब। अब हम कर लेते हैं पकौड़ों की प्रिपरेशन और पकौड़ों के लिए मैंने ले लिया है 1.5 कप बेसन लिया है मैंने, 1.5 कप बेसन। और इसके साथ हमने ली है जी, ये हमने ली है ऑनियन, 1 ऑनियन ली है मैंने, और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है कुटा हुआ साबुत धनिया। और अब मैं इसमें डालूंगी जी 1/4 टीस्पून मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची डालूंगी, रेड चिली पाउडर। ये आप जितनी आपने खाते हैं आप उतना आप ले सकते हैं, मैं थोड़ी ही डालूंगी। और इसके साथ मैंने लिया है जी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे जी पानी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और साथ हम इसके डाल देंगे डालेंगे जी 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से पानी से मिक्स कर लेंगे। इसका पेस्ट हमने थिक बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, नहीं तो आपके पकौड़े जो है वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इसमें ले लिया है पूरा 1 कप ऑफ वाटर। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी
کیونکہ یہ بہت زیادہ تھک ہے. آہستہ آہستہ کر کے ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ زیادہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اچھا سا ایک پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے ہمارا پکوڑوں کے لیے. اس کو اب ہم ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے. تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے فرائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, اب جب ہم اس کے پکوڑے بنائیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کے پکوڑے کیسے بنائے. تو جی جناب, یہ دیکھیں اب ہم بنانے جا رہے ہیں پکوڑے جو ہم نے جس کا بیٹر تیار کر لیا تھا. اور اب میں اس کو کروں گی فرائی اور میں دکھاتی ہوں کہ میں کیسے فرائی کروں گی. اس کو آپ کو ہاتھ سے ہی ڈالنا پڑے گا, جیسے ہم نارملی پکوڑے بناتے ہیں اس کو بھی ویسے ہی فرائی کریں گے. ٹھیک ہے, بسم اللہ. یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے پکوڑے ہم ایسے ہی بنائیں گے. بہت سارے میں نے ڈال دیے ہیں اور اب یہ سب ریڈی ہو جائیں گے. تو ہم ساتھ ہی اس کو جو کڑھی ہماری لو فلیم پہ تیار ہو رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ لو فلیم پہ ہماری کڑھی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. ہم اس میں ڈال دیں گے. تھوڑی دیر تک ہم اس کو 15 to 10 منٹس تک پکائیں گے اور پھر ہم فلیم آف کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے مزیدار سا تڑکا. اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ تڑکا کیسے لگائیں گے. پہلے ہم اپنے پکوڑے فرائی کریں گے. ٹھیک ہے, سارے پکوڑے آپ نے اسی طرح سے فرائی کرنے ہیں, براؤن کر لینا ہے ان کو. اور پھر ہم نے اس کو لگانا ہے مزیدار سا تڑکا. ٹھیک ہے, میں آپ کو پکوڑے فرائی کر کے پھر دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں جی, پکوڑے ہو گئے ہمارے مزیدار سے ریڈی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑے ہمارے ریڈی ہو گئے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ میں ساتھ ہی اس میں کڑھی میں اپنی ڈال دوں گی. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو اچھے سے ملا دیں گے اور 10 to 15 منٹس کے لیے اس کو اور ہم پکائیں گے. پھر اس کے بعد ہم اس کا فلیم جو ہے وہ بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور کڑھی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے. اب ہم اس کا لگائیں گے جی مزیدار سا ٹیسٹی سا تڑکا. چلیں 15 to 10 منٹس تک یہ پکتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تڑکے کے لیے میں نے کیا کیا لیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ دیکھیں تڑکے کے لیے میں نے لے لیا ہے 1 میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اور 4 to 5 میں نے گارلک لیا ہے اور ½ ٹی اسپون میں نے لیا ہے زیرہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئل میں نے لیا ہے 1/4 کپ آئل لیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئل ہمارا گرم ہو گیا. تو آئل جو ابھی نہیں گرم ہوا اور یہ سب چیزیں ہم نے ڈال دینی ہیں آئل کے اندر. اور پھر ہم نے اس کو جو اپنی کڑھی ہے اس کو ہم نے تڑکا دے دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم ڈال دیں گے اس میں بھی پیاز. یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم نے ڈال دی ہے پیاز اپنی. یہ ڈال دیا ہے ہم نے اس میں لہسن اور یہ ڈال دیا ہے ہم نے اپنا کیومن سیڈس. ٹھیک ہے, اور ریڈ ثابت مرچ جو ہوتی ہے وہ آپشنل ہے, آپ نے ڈالنی ہے ڈالیں, نہیں ڈالنی تو نہیں ڈالیں. لیکن میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ بچے نہیں کھاتے. جب یہ فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں ساتھ ہی جو ہے اپنی کڑھی میں ہی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, آپ گرین چلیز بھی یوز کر سکتے ہیں
लाल साबित मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है सब। और कड़ी पत्ता जो होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था और शॉप से भी मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। ये हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने तड़का कैसे लगाया है। तो ये देख लीजिए हमारी ऑनियन और गार्लिक जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी जी कढ़ी में अपनी तड़का, हाथ बचा के आराम से इसमें, ठीक है जी। इस तरीके से हमने सारा इसमें डाल देना है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये, इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कढ़ी, मज़ेदार सी कढ़ी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आया है, ठीक है जी। कढ़ी हो गई हमारी अच्छे से रेडी, और अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो जी जनाब, ये देखें कढ़ी और हमारे तंदूरी नान जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कढ़ी कितनी टेस्टी लग रही है, और आप लोग भी ट्राई करें। मैंने पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये देखें जी, जो मैंने नान बनाए थे वो भी रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं। घर में ही नान बनाएं, कढ़ी से खाएं। कढ़ी जो है वो वाइट राइस से भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने आज ये नान बनाए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहे हैं नान और कढ़ी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। तो जी जनाब, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआओं में बहुत सारा याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।